السلام علیکم تمام ویورز کو اسلام زندگی چینل میں خوش آمدید۔ جی تو ویورز، بہت ہی پیارا کلام حضرت سخی سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کا پیش کروں گا، انشاءاللہ غور و فکر کے ساتھ سنیے گا اور لطف اندوز ہوئیے گا۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک اسلام زندگی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے نوٹیفیکیشن کے بٹن کو پریس کریں۔ تو چلیں ویڈیو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جیوندے کی جانن سار مویاں دی، سو جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی، خرچ لڑیندا گھر دا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں بیا، عذاب قبر دا ہو، واہ نصیبہ باہو جیڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ کلام دوبارہ سنیے گا۔ جیوندے کی جانن سار مویاں دی، سو جانے جو مردہ ہو، قبراں دے وچ ان نہ پانی، خرچ لڑیندا گھر دا ہو، ایک وچھوڑا ماں پیو بھائیاں بیا، عذاب قبر دا ہو، واہ نصیبہ باہو جیڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ تو اس کو واضح طور پہ میں بیان کرتا ہوں۔ زندوں کو مرنے والوں کی کیا خبر، وہی جانتا ہے جو مر جاتا ہے۔ قبر کے اندر نہ روٹی نہ پانی، یہاں تو گھر سے لایا ہوا خرچ چاہیے۔ مرنے کے بعد ایک تو ماں باپ اور بہن بھائیوں کی جدائی کا غم، اور دوسرے عذاب قبر کا خوف۔ باہو نصیب کے وہی اچھے رہے جنہوں نے اسی جہان میں موت کو قبول کر لیا۔ تو اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جو شخص زندہ ہوتے ہیں ان کو مر جانے والوں کا ان پہ جو کیفیت گزرتی ہے ان کو اس کا کیا علم، یہ تو وہی جانتا ہے جو مر جاتا ہے۔ اور قبر میں یہ پانی اور روٹی کی ضرورت نہیں ہے، اس میں جو آپ نے زندگی میں اپنے عمل کیے ہوں گے، جس کو یہاں گھر کا خرچہ کہا گیا ہے کہ گھر کے خرچے کی ضرورت پڑے گی قبر میں، اس سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے اعمال کی ہیں قبر میں ان کی ضرورت پڑے گی۔ تو وہ نصیبہ باہو جیڑا وچ حیاتی مردہ ہو۔ تو سلطان العارفین کہہ رہے ہیں نصیب کے وہی اچھے ہوں گے جنہوں نے جیتے جی موت کو قبول کر لیا، جو جیتے جی مر گئے، مطلب جنہوں نے اس دنیا میں کسی کو برا بلا نہیں کہا اور اپنے نفس کے خلاف جنگ کی اور اپنے آپ پہ کنٹرول رکھا، برداشت کی ہر چیز۔ نصیب کے وہی لوگ اچھے ہیں اور جنہوں نے اللہ پاک سے عشق کیا۔ تو اس سے آگے ایک اور پیارا کلام ہے، جیوندیاں مر رہنا ہووے ویس فقیراں بئیے ہو، جیوندیاں مر رہنا ہووے ویس فقیراں بئیے ہو، جے کوئی سٹے گودڑ کوڑا وانگ اروڑی سہیے ہو، گلاں الامبا بھنڈی خواری یار دے پاروں سہیے ہو، قادر دے ہتھ ڈور اساڈی باہو رکھے تیویں رہیے ہو۔ کلام دوبارہ سنیے گا۔ جیوندا مر رہنا ہووے ویس فقیراں بئیے ہو، جے کوئی سٹے گودڑ کوڑا وانگ اروڑی سہیے ہو، گلا الامبا بھنڈی خواری یار دے پاروں سہیے ہو، قادر دے ہتھ ڈور اساڈی باہو رکھے تیویں رہیے ہو۔ تو سلطان العارفین فرماتے ہیں اگر جیتے جی مر کر رہنا ہو تو پھر فقیروں کے لباس میں ان کے حلقہ میں بیٹھ جانا، کوئی کوڑا کرکٹ بھی پھینکے تو پھر ڈھیر کی طرح سہنا چاہیے، کوئی گالیاں تانے دے تو اسے بھی جی جناب کہنا چاہیے، سب گالیاں تانے ذلت و خواری یار کی محبت میں برداشت کرنی چاہیے۔ باہو ہماری ڈور قادر کے ہاتھ میں ہے، جیسے وہ چاہے اسی طرح رہنا چاہیے۔ تو اس کلام کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ جیتے جی مر رہنے کا مزہ چکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو بالکل اپنے نفس کے خلاف چلنا ہوگا، تمام برائیوں کو ختم کرنا ہوگا، اللہ پاک سے عشق قائم کرنا ہوگا، اور کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا بالکل نہیں کرنا ہوگا، اپنے نفس پہ قابو پانا ہوگا۔ یہی آپ کا امتحان ہے۔ اگر آپ اس امتحان میں کامیاب ہیں تو آپ فقیروں کے ساتھ بیٹھنے کے قابل ہیں۔
ہاں اگر آپ لوگ ایسا نہیں کر سکتے، اگر کوئی آپ کو گالی دیتا ہے آپ بھی اس کو گالی دیتے ہیں، پھر اس میں اور آپ میں کوئی فرق نہیں، تو یہی فرق ادھر بتایا جا رہا ہے۔ جیوندہ مر رہنا ہووے ویس فقیراں بھئیے ہوں، اگر آپ جیتے جی مر رہنے کا سواد چکھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، آپ کو اپنے نفس کے خلاف چلنا ہوگا اور اللہ پاک سے عشق قائم رکھنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مزید پنجابی صوفیانہ کلام پیش کروں گا۔ اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل اسلام زندگی کو سبسکرائب کریں اور مزید ایسی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔